الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا عنوان ہے صحابہ اکرام کا معیار وفاداری۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے شیخ عبد المجیب عمری حافظ اللہ حاضر ہیں۔ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ EIGC کے پلیٹ فارم سے شیخ محترم کے کئی دروس ہو چکے ہیں، اسی لیے بلا تاخیر اب میں شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آیا اور اپنا موضوع صحابہ اکرام کا معیار وفاداری پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ عبد المجیب عمری حافظ اللہ مشکورا و ماجورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ محترم میرے دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے بنایا، تن تنہا بادشاہ ہے وہ، اور ہم سب کی عبادتوں کا مستحق ذات ہے اسی کی، اور اس اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا ان گنت شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا، ورنہ کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے گمراہیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور اسلام کے لیے تڑپ رہے ہیں، مگر اسلام ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اور تاریخ بھی ہم دیکھا، تاریخ میں بھی ہم نے پڑھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معزز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، فیاضیاں ان کی ہیں اور ان کی میزبانیوں کی مثال دی جاتی ہے،
مگر پھر بھی اسلام جیسی عظیم دولت سے وہ محروم رہ گئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین دیا ہے اور دین اسلام سے نوازا ہے، تعلیمات سیکھنے کا یہ چھوٹے چھوٹے مواقع اللہ ہمیں نصیب کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کی یہ IGC ٹیم کی طرف سے جو بھی محنتیں کوششیں ہوتی ہیں اور جتنے بھی کوششیں ہمارے بھائیاں کرتے ہیں، بہنیں کرتے ہیں، اللہ سب کی کوششوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کا موضوع آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معیار وفاداری، معیار وفاداری یعنی موضوع کو آج انشاءاللہ پہلے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات میں جانے سے پہلے کہ معیار کس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام ہم جانتے ہیں۔ اب رہی بات دوسرا جو حصہ ہے معیار وفاداری، معیار یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بہت بلند رکھا، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ان صحابہ کی طرح تم ایمان لے آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو، اگر اس سے روگردانی کرتے ہیں کوئی تو وہ گمراہی میں ہیں، اور ان گمراہ لوگوں سے آپ ڈرے نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ایمان کو مثالی ایمان سمجھتے ہیں، ان کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ باتیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ایمان یعنی معیار ہے ان کا ایمان، میرے اور آپ کے لیے مثال ہے ان کا ایمان، ان کی محبتیں، ان کا ہر کام، ان کی ہر ادا، ان کا ہر طور طریقے جتنے بھی ہیں صحابہ کے، کیونکہ صحابہ اکرام ہی وہ جماعت ہے جو اللہ رب العالمین کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے کہا ایک جگہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ خبردار، دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں خبردار، الا کا معنی خبردار، ان حزب اللہ، یقیناً اللہ کی جماعت کامیاب ہے، حزب اللہ هم المفلحون۔ تو یہ جو جماعت ہے صحابہ اکرام کی جماعت، یہ سب سے پہلے اولین جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، رسول اللہ سے ڈائریکٹ قرآن کو سیکھا، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا، ان کی زندگیوں میں رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ساری چیزیں ہمارے کو نظر آتی ہیں۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، سب سے پہلے ہم ہمارے بھائیاں جتنے بھی ہیں، ایمانی ساتھیاں، مسلمان بھائی جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر و بیشتر جو وفاداری کی جو بات آتی ہے وہ کم نظر آتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ مطالعہ کریں، اپنے آپ اس کو دیکھیں پرکھیں، یعنی ایمانی جو کسوٹی ہے، وفاداری کی جو کسوٹی ہے، اصل میں وہ عہد و پیمان، اسلام لانا ایک عہد کی طرح ہے۔ اسلام لانا، میں مسلمان ہو گیا، آپ مسلمان ہو گئے، تو گویا آپ کا اسلام سے ایک زبردست بندھن ہے، ایک رشتہ آپ کا اسلام سے جڑ گیا، یعنی عہد و پیمان میں آپ داخل ہو گئے، آپ انٹر ہو گئے ہیں وفاداری کے اندر، رب کی وفاداری، دین کی وفاداری، رسول اللہ کی وفاداری۔ وفاداری یعنی معیار وفاداری کا معنی یہ ہے کہ آپ اسلام سے جڑ گئے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کو نبھانا آپ کے ذمے ہے، میرے ذمے ہے، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، سب کا ایک ذمہ بنتا ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو نبھانے کو وفاداری یعنی وفاداری سے پیش آنا کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی معیار وفاداری، اس کی موٹی مثال ابھی قاری حافظ اسماعیل بھائی پڑھے ہی قرات لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، سورۃ الفتح کی آخری آیتیں، یہ 3 آخری آیتیں، ان آیتوں کی تفسیر میں اگر گئے تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں ایک مسند احمد کی حدیث کو، اس میں سبحان اللہ کئی صحابہ، لگ بھگ 1400 سے زائد صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکل جاتے ہیں، اور وہ نکلنا بھی دیکھو، وہ میں منظر آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ منظر کے اوپر ذرا غور کرو، میں اور آپ ذرا گہرائی میں جائیں، سیرت کی تاریخ میں ہم ذرا ڈوبیں۔ صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، آپ بھی پڑھیں اپنے طور پہ، میں مختصر ایک جھلک بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور اللہ کے نبی نے ارادہ کر لیا
جو بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں وہ بطور وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کے نبی نے اعلان ندا لگاتے ہیں کہ ہم سب عمرہ کرنے کا ارادہ کر عمرے کے لیے نکلنا ہے. تو سبحان اللہ اس میں نکلنے والے وہ صحابی ہیں، وہ ساتھی ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے باوفا ہوتے ہیں، یعنی وفاداری نبھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جب لے کے آئے ہیں، پہلی بیعت عقبہ جو دوسری بیعت عقبہ جو چلتے ہیں اس میں عہد کر کے آئے ہیں وفادار ہم ہیں آپ کے. جب بیعت چل رہی تھی، بیعت جب مدینے کو آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 70 پر 5 انصاری لوگ جب آئے مدینے سے، آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے پیار کرتے ہیں، آپ ہمارے ہیں، آپ کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے. اس طرح کی باتیں جب بولتے ہیں تو وہاں پر عباس رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، چاچا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں اے مدینے والو سنو، تم رسول اللہ کو بلالے کو جانا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا پوری دنیا سے دشمنی مولنا ہے، پورے عرب سے دشمنی مولنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت کا کام ہے، دعوت اللہ کا کام ہے، یہ کام لوگوں کے لیے عجوبہ بن چکا ہے، لوگوں کی دشمنی مول رہا ہے. یہ کام جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تک پہنچا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، یہ سب سے بڑی وفاداری مدینے والوں کی وفاداری سے ہوا. یہ اللہ کا فضل. سب سے پہلے مدینے کے لوگ جب آگے بڑھے رسول اللہ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے بول رہے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کا ہم ساتھ دیں گے، ہماری جانیں بھی چلی جائیں ہم آپ کے پیچھے رہیں گے، آپ کی مدد کرتے رہیں گے، آپ کو کچھ تکلیف ہونے نہیں دیں گے. تو سبحان اللہ یہ وفاداری ہی ہے. اب آئے مدینے میں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا، جو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ان آیتوں کی تفسیر میں جو باتیں ہیں کہ پورے صحابہ، دیکھو وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، ان تمام نکلتے ہیں. پیچھے رہ جانے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کیوں گئے نہیں، آپ کیوں نہیں، کہ مسلمان ہیں، مگر بہت سارے ایسے منافقوں کا چہرہ سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے کو کچھ کام ہے، ہمارے کو فلاں کام ہے، ہمارے گھر بار کا کام ہے، ہماری بیوی بچے ہیں. اللہ اکبر، یہ ایمان کی کمزوری ہے، بلکہ نفاق ان کے چہروں سے دکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کا بھی منظر پیش کرتا ہے. باقاعدہ یہ لوگ آئیں گے، یعتذرون الیہم، آپ کے پاس آئیں گے، عذر پیش کریں گے، آپ کے پاس عذر پیش کریں گے. ومن الاعراب، ان میں سے کچھ اعراب ہیں، بدو ہیں، کچھ لوگ اس طرح واقعی معنوں میں معذور ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی تفصیلات سورۃ توبہ میں بتایا، 11ویں پارے کے پہلے پیج میں آپ کو ملے گا پوری تفصیلات یہ عذر پیش کرنے والے صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو بہرحال یہاں پر جو وفاداری دکھانے والے صحابہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو، ان کی اونٹنی کی نکیل کو تھامے ہوئے یہ اشعار پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ، بسم الذی لا دین الا دین، بسم الذی محمد الرسول، خلوا بنی الکفار عن سبیلی، اليوم نضربکم علی تأویلی، کما ضربناکم علی تنزیلی، ضربا یزیل الہام عن مقیلی، ويذهل الخليل عن خليلي، قد أنزل الرحمن في تنزيلي، في صحف تتلى على رسولي، بأن غير القتل في سبيلي. یہ اشعار پڑھتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی نکیل کو تھامے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. پورے 1400 صحابہ سبحان اللہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے. اور یہی عزم، اس کا معنی دیکھو، غور کرو، وہ جو وفاداری کا جو معنی مطلب ہے وہ ہمارے کو سمجھ میں آتا ہے. اس اللہ کی ذات کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جس کا دین ہی سچا دین ہے، جس کا دین ہی اصل دین ہے. اور جو محمد رسول اللہ ہیں وہ اس کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، نبی ہیں وہ. اور کہتے ہیں کہ یہ جو عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے، آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، حدیبیہ میں یہ جو صلح جو ہو رہی تھی سبحان اللہ، یہ سب لوگ مکے کے اندر بہت گرم بازار تھا، احد اور خندق یہ سب ہو چکے تھے. اس کے بعد پورے مکے کے لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے. خندق میں بھی کافروں کو مار پڑی، احد میں تو بہت بڑی مار پڑی، اور بدر میں تو اس سے زیادہ بڑی مار. تو یہ لوگ بہت ڈر گئے، گھبرا گئے، اور فوراً بھاگتے ہوئے مدینے کے باہر آ گئے، اور اپنے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لا لیے، اور مکے کے بارڈر میں کھڑے ہو گئے.
اور کہنے لگے یہ لوگ تو مدینے کے لوگ تو اب ہمارے کو مار دیں گے، ہمارے کو قتل کر دیں گے، ہم ان کو جانے نہیں دینا ہے۔ اس طرح کے عزم کرتے ہوئے، اس طرح کے جوش ولولے والی باتیں، تقریریں، عورتوں کو نچانا، یہ سب ہوا۔ تو گھبرا کے مکے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زبان سے جو باتیں بول رہے ہیں، یعنی یہ اشعار پڑھتے ہوئے، بسم الذی لا دین الا دین، اس کا معنی جو مطلب یہی ہے کہ اے کفار کے بیٹو، راستہ چھوڑ دو ہمارے لیے، ورنہ ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ایسا ہی ماریں گے جیسا اس سے پہلے ہمارے پاس تمہیں آنے کی وجہ سے بدر میں، احد میں، خندق میں تمہارے کو جو مار پڑی تھی وہ مار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، ویسے ہی مار ہم ماریں گے۔ وَيَذْهِلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِ، تمہارے دوستیاں، تمہارے جو احباب ہیں کفر میں، یعنی کافروں سے مخاطب ہیں صحابہ، تمہارے جو دوستیاں ہیں وہ عبث ہیں، بیکار دوستیاں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے ہماری اگر مار پڑی تو، اور تمہارے عقل دھندلا جائیں گے، تمہاری عقل کے اوپر بھی وار پڑے گی، تمہاری عقل نیست و نابود ہو جائے گی، ٹوٹ جائیں گے تم لوگ۔ اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اسی طرح بِأَنَّ خَيْرُ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ، ہم ڈرنے والے نہیں، پیچھے بھاگنے والے نہیں، ہم جام شہادت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت عزت کا باعث ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہوگی یہ۔ اس طرح سے کہتے ہوئے صحابہ کرام وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھو وفاداری کا معنی اور مطلب ہے، اور یہ جو واقعہ بھی آپ کو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ میں اور آپ دین کے کتنے وفادار ہیں، رسول اللہ کے کتنے وفادار ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کتنے وفادار ہیں۔ ذرا ہم غور کریں میرے بھائیو، آج ہم سب کے لیے موقع ہے صرف اور صرف تزکیہ کرنے کا، اپنے آپ کو پرکھنے کا، اپنے بارے میں سوچنے کا، اپنی آخرت بنانے کا۔ ہم کتنی دیر تک دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں، دوسروں کے بارے میں بات کرتے رہیں، ان کا گلہ غیبت، بھائی اس سے فائدہ آنے والا نہیں ہے۔ سوچو ذرا، گہرائی میں جاؤ، اور صحابہ کے ایمان میں وہ جو معیار ہمارے کو نظر آتا ہے، اور صحابہ اکرام کے اندر جو وفاداری کا معیار ہمارے کو دکھتا ہے، وہ ہمارے میں رتی برابر بھی ہے، دھول کے برابر۔ دھول کے برابر میں پوچھ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں ذرا۔ ایک ہماری ایک ٹیم ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، بھائیوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے ہم کیا فائدہ دے رہے ہیں دین کو؟ دین کو فائدہ دینے کا مطلب احفظ اللہ یحفظ کا، رسول اللہ کی جو حدیث ہے، آپ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی وفادار بنو، دین کو حفاظت کرنے کی ذمہ آپ اٹھاؤ، یہ مطلب ہے۔ ہم 4 لوگ بیٹھتے ہیں، 40 باتیں غیروں کی ہوتی ہیں، ایک بات اپنی ہوتی ہے، دین کے بارے میں اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیو کہاں تک ہم جا رہے ہیں؟ وفاداری کا ثبوت ہم کتنا دے رہے ہیں؟ آؤ واقعات کی روشنی میں ہم دیکھیں کتنے ایسے بھرے پڑے ہیں واقعات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی انہی آیتوں کی تفسیر میں یہ بات بھی ہے، یہ واقعہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو جو ڈر دیکھ رہے تھے، مکے والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو چنا، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے تاکہ وہ ان سے بات کریں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مالدار ہیں، مکے میں بھی سبحان اللہ بہت بڑی عزت تھی، اور مدینہ آنے کے بعد بھی بہت بڑی عزت، دین میں آنے کے بعد تو سبحان اللہ اور بڑھ کر ہو گئی ان کی عزت۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی مکے کے کافر بول پڑے، ان شئت ان تطوع البیت، یعنی ان تطوف بالبیت فطف به، اے عثمان اگر آپ چاہتے ہیں طواف کرنا یعنی عمرہ کرنا آپ چاہتے ہیں تو آپ عمرہ کرو۔ اب یہاں بات کیا ہے، کیا چل رہی بات؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مدینے کے طرف سے ایک سفیر بن کو آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، صحابہ کے ساتھ آئے ہیں۔ اب یہاں عزت مل رہی ہے نا، مکے کے کافروں کی طرف سے عزت مل رہی ہے، عثمان ہمیں تمہارے کو بہت عزت والا آدمی سمجھتے ہیں، آپ جائیے، آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ جا کے آسانی سے عمرہ کیجئے، کچھ بھی کرنا ہے کریے، آپ آرام سے رہیے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بظاہر عزت مل رہی وہ صحیح نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ آئے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ما کنت لافعل، میں ہرگز ایسا کرنے والا نہیں، حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں رسول اللہ کو بھی اپنے ساتھ لوں طواف کرنے کے لیے۔ یہ وفاداری کا ثبوت ہے۔ آج ہم 4 جنے ملتے ہیں، 4 بھائیوں میں ایک بھائی کو کوئی بڑی عزت دیتا ہے تو وہ اسی کی طرف چلا جاتا ہے،
یہ کہاں کی وفاداری ہے بھائی؟ بہت تجربے ہم دیکھیں، دو دوست ہم ملتے ہیں کہ پیچھے سے ایسا دھوکہ دیا جاتا ہے جو وفاداری کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل برعکس ہے. تو یہ وفاداری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ ہی میں جاؤں گا. اس طرح بولنے پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو گرفتار بھی کرے، معلوم ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو قید بھی کرے، جکڑ دیا، اور افواہ یہ پھیلائے کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا. اور وہاں پر بھی ایک اور وفاداری ہمارے کو نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرت میں آ گئے، جوش میں آ گئے، پورے صحابہ بھی جوش میں آ گئے، فوراً بیعت لیے سب لوگوں سے، ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے یہاں سے. حالانکہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور ہاں ہو رہا ہے یہاں پہ جنگ کا منظر دکھ رہا ہے، ایک بڑا غزوہ چھڑنے کو ہے. بہرحال یہ سب بھی وفاداری کی مثالیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فدا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وفاداری ایسا کرنے والے تھے صحابہ کہ اپنے آپ کو فدا کر دے. کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسی باتیں ہیں، سیرت کے واقعات میرے بھائیوں بھرے پڑے ہیں. فدا کا ابی و امی بولتے اکثر صحابہ. کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ بولتے اللہ کے نبی آپ کے اوپر میری ماں اور میرے باپ قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. ہم بھی بولیں دلوں کی گہرائیوں سے میری جان بھی قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سنتوں کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر. ہم زبان حال سے بولیں جو جان مانگے تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، جو جان مانگے تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہمارے سامنے کوئی اگر رسول اللہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہم نہ روکیں، یہ بے وفائی ہے، یہ وفاداری نہیں ہے. یہاں روکنے کی کوشش ہونی ہے، حکمت سے ہو، کسی طرح سے ہونی چاہیے روکنے کی کوشش. اگر کوشش نہیں ہو رہی تو سمجھو ایمان میں خطرہ ہے، ہمارے ایمان میں وہ گہرائی نہیں ہے، اور ہمارا ایمان کھوٹ میں ہے، اللہ کی پناہ، العیاذ باللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہونے کے لیے کتنے صحابہ. بدر کے میدان میں ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو بدر کے پاس جمع ہو کر. جو منظر ہے بدر کا واقعہ آپ سب بھی سنے ہوں گے. میں پوائنٹ کے اوپر بات کرتا ہوں، وہ بات جو ہمارے کو موضوع سے جڑی ہے وہ بات ہم سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب بول رہے تھے قریش کے خلاف لڑنے کے لیے، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً زبان کھولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم فرعون کے خلاف لڑنے کے وقت میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کے رب جائیں، لڑیں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. کون بولتی ہیں؟ بنی اسرائیل کے لوگ بولتے ہیں. تو مقداد رضی اللہ عنہ وہ بات یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا ہم ایسا ہیں کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ بنی اسرائیل جیسا بولے تھے موسیٰ علیہ السلام کو؟ ہم ویسے نہیں ہیں. وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں پیچھے سامنے، آپ کے ہم قدم ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جب دیکھا، اشرق وجهه وسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا. اللہ کے نبی تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے. تو معلوم ہوا یہاں بھی کہ جان کی بھی بازی چلی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وفاداری کی ایک بہترین مثال ہے. دیکھو اتنا بڑا معیار اللہ نے بنایا، صحابہ اکرام کے وفاداری کو معیار بنایا، ایمان کو معیار بنایا. کیوں بنایا؟ ان واقعات میں ہم غور کریں، ان واقعات میں ہم سوچیں. موضوع کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اور آپ صحابہ اکرام کس طرح سے وفادار تھے دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے آنے کے لیے تیار ہیں. ایک اور واقعہ دیکھو، یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، جو مسند احمد کی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے ٹائم پر ندا لگاتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، جنگ کے لیے تیار ہونا ہے. تو سب صحابہ نکلتے ہیں. آواز جب آتی ہے، ندا پہنچتی ہے، تو ایک صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ابھی نیا نیا نکاح ہوا رہتا.
نئی نئی شادی ہوئی رہتی ہے، واقعہ سب کو یاد رہتا ہے، مگر میں اپنے آپ کے لیے ایک نصیحت یہاں پہ ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اپنے آپ کو دین کے لیے کتنا ہم قربان ہو رہے ہیں، کتنا ہم یہاں وفادار بن رہے ہیں، کتنا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں کہ یہاں شیطان کی جال میں تو ہمیں نہیں پھنس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہاں حکم ہے، میں آپ کتنے پانی میں ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اور آپ سوچنا ہے، ابھی یہ کام میں کر رہا ہوں، 4 لوگ ہمیں مل کے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا یہ پلاننگ ہے، ہم لوگوں کی یہ سوچ ہے، تو اس میں کتنا رب کی رضامندی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کاموں سے۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، بلکہ موت آنے سے پہلے ہمارے لیے موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو غنیمت جانے میں اور آپ سب جنے بھی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جیسی آواز پڑتی ہے تو فوراً نکل پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو ایک ابو سفیان سے جب ٹکراتے لیتے ہیں تو ابو سفیان کا گھوڑا گر جاتا ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ اور بہادر جو ابو سفیان بڑے بہادر وہ بھی اپنی جگہ، ان سے جب جھگڑا کرتے ہیں تو پیچھے سے ایک جو آدمی قیس نامی آدمی آتا ہے اور قتل کر دیتا ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، جب ان کی لاش کو لایا جاتا ہے تو ان کے بدن سے پانی ٹپکتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَذَاكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، یہ فرشتوں نے غسل دیا ہوا ہے ان کو، یعنی وہ ان کے اپنی بیوی کے پاس سے نئی دلہن جو گھر میں بیٹھی، یہ بھی نئے دلہے، پہلی رات ہے، شادی نئی ابھی ہوئی ہے، کمرے میں تھے، روم میں تھے، اسی وقت آواز سنتے ہی تو فوراً پورے کام کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ غسل کر کے جائیں، فریش ہو کے جائیں، تیاری کر کے جائیں۔ آج بلاوا آتا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاوا آتا ہے تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ تیار ہونا ہے، وہ کام کر کے آنا ہے، فلاں کام دیکھ کے آنا ہے۔ وہ کام دیکھنے سے پہلے موت آ گئی تو قارون کا انجام وہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ قارون کا انجام کس کو نہیں معلوم ہے؟ سب جانتے ہیں۔ قارون بڑا باغیچہ بنایا، اس باغیچے میں داخل ہونا چاہا، داخل بھی نہیں ہوا۔ اللہ دیکھو، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے عبرت کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے، تو میں اور آپ ہمیشہ چوکنا رہیں اور اپنے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ہیں دین کے خلاف کیوں بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ اس آیت کو ذرا سمجھو، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہرگز ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں سے دلی محبت نہیں کرتے ہوں گے، چاہے وہ اپنے باپ ہوں، اپنے بیٹے ہوں، اپنے بھائی ہوں، یا اپنے گھر کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے رسول اللہ اور اللہ کی خلاف ورزی کرنے والوں سے دلی محبت نہیں کرتے ہوں گے۔ آج دیکھو لوگوں کی، غیروں کی خوشیوں میں ہمارے بھائی خود ناچ رہے ہیں، وہ رنگ برنگی پانی اچھال لیتے ہوئے، اور افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائی، دکھ درد ہوتا ہے میرے بھائیوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیروں کی عیدوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہم ہندوستان میں ہی ہندوستانیوں کے خلاف بات چل رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے کاموں سے نفرت ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ خیرت میں سنیں آپ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی کافروں کے معاملوں سے سخت نفرت کرتے ہیں مسلمان۔ صحابہ اکرام کیا کرتے ہیں؟ مشرکوں کے شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے ان کو۔ تو بہرحال یہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ، ایمان والے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے خلاف، جب بات آئی دین کی، مثال کے طور پر آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے سے جو رکاوٹ بن رہی، وہ رکاوٹ جو چیز کتنی بھی بڑی ہو، دنیا کمانے کی، دھن دولت کمانے کی، لاکھوں کروڑوں کمانے کی بات بھی ہو، اگر یہ بات میں بیٹھ جاؤں تو میری نماز چوک جائے گی، اگر یہ ڈر محسوس ہوا تو یہ دھن دولت کو لات مارنے والا ایمان والا، یہ دھن دولت کو پھونک کے چھوڑ دینے والا اور نماز کو وقت میں ادا کرنا، یعنی ایمانی بات، دینی بات، دین کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنے والا،
اور کروڑوں کے روپیوں کو بھی مات دینے والا، وہ حقیقی معنوں میں ایمان والا، وہ اس آیت کی فٹ میں اترتا ہے، اس آیت میں بالکل فٹ ہوتا ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کو آپ ہرگز نہیں پائیں گے جو محبت کرتے ہوں غیروں سے مطلب اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں سے دلی دوستی کرتے ہوئے نظر آئیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنے لوگ ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ماموں ابو العاص کو عاص بن وائل کو قتل کرتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے باپ ابو عبیدہ بن جراح کو قتل کرتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو، اپنے باپ کو ایک صحابی قتل کرنا، وہ صحابی بارہا ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کرو۔ ابو عبیدہ بن جراح کیا کرتے ہیں؟ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بار بار روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں رسول اللہ کو مارنے مت جاؤ، رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بار بار تنبیہ کرنے ہیں، روکنے کے باوجود بھی وہ سنتے نہیں، تو ابو عبیدہ بن جراح اپنے ہی باپ کو، سگے باپ کو قتل کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اپنے باپ کو، سگے باپ کو قتل کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایمانی رشتہ اور اللہ سے وفاداری کی بات۔ جب رسول اللہ کو قتل کرنے کی بات آ رہی تو وہاں ہماری جان بھی چلی جائے، روکنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہونا ہے، آپ کے دل میں بھی پیدا ہونا ہے۔ اگر پیدا نہیں ہوا تو یہ ایمان نہیں ہے ہمارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، بہت روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، زار و خطار روتے ہیں۔ رونے کی وجہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، میری والدہ آپ کے خلاف ہمیشہ بد دعا کرتی ہے، کچھ برا بھلا بولتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، باقاعدہ وہ اسلام بھی قبول کر لیتی ہے۔ تو بہرحال جو بات یعنی وفاداری کی ہے، صحابہ کرام کہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے واقعات ہمارے کو نظر آتے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں پورے خاندان قبیلے کو چھوڑنے کی بات آتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کتنے واقعات ہیں، کوئی اپنے بچے کو چھوڑ رہا ہے، کوئی یہ ان کو چھوڑ رہا ہے، سب کو، یعنی دنیا چلی جائے بھاڑ میں، ایمان ہمارا بچے۔ ہمارا الٹا ہے مسئلہ، ہمارا الٹا چل رہا ہے مسئلہ ہمارے پاس۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو مسجدیں ویران، دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو مجلسیں ویران۔ ایک دو بھائی، چار بھائی جو پرانے سنتے آتے ہیں، جتنے بھی میری بات سن رہے ہیں میرے بھائیوں، دل کے گہرائیوں سے ذرا سوچیں ہم کتنا کام کر رہے ہیں اس معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ ہم 10 بھائی مل کے بیٹھے ہیں تو 10 ہی بھائی ہیں، 11واں کب بن رہا ہمارا، 12واں کب بن رہا ہمارا؟ 4 لوگ ہمیں ہیں، 10 سال سے 4 ہی لوگ ہیں، 5واں آدمی کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ ہم وفاداری نہیں کر رہے ہیں آپس میں۔ یہ 4 لوگ ہی دین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یا نہیں بولے تو دین کو سمجھے ہی نہیں، دین کا کام کیسا کرنا، دین کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات وفاداری کے خلاف ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کئی بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب منافقین کی چالیں، منافقین اور عبداللہ بن سبا جو سبائی قوم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کرنے آتی ہے، تو ایک ایک کر کے حفاظت عائشہ، یعنی عائشہ رضی اللہ ام المؤمنین ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے ذمے یہ انصاری صحابہ، مہاجر صحابہ، تابعین، بہت بڑے بڑے تابعین، یہ سب بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ ایک ایک کر کے 70 لوگ شہید ہوتے ہیں، 70 لوگ، یہ وفاداری کی بات ہے، 70 لوگ شہید ہوتے ہیں، معمولی بات نہیں کہ اپنے آپ کو اپنی جان کو قربان کرنا دین کی حفاظت کی خاطر، بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ تو اسی طرح آخری بات انشاءاللہ، ہم آپسی تعلقات میں وفادار بنے۔ یہ آج کا بہت بڑا چیلنج ہے، صحیح معنوں میں چیلنج ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ تو اچھا پیش آتے ہیں، دوسروں سے اچھی بات کرتے ہیں، اور غیروں سے اچھا سلوک ہوتا ہے ہمارا۔ بولنے والے ایسے بھی بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں چپکے تو بھی پارٹنرشپ کر لیا، ان سے بہتر غیروں سے کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے بھائیوں کے بارے میں بولتے ہیں، غیران تو بہتر ہے، ان کے حرکات ایسے ہیں، ان کے حرکات کو دیکھ کر شرم آتی ہے، ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ تو آپسی تعلقات میرے بھائیو، آپسی تعلقات میں ہم وفادار بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا تھے؟ والذین معه اشداء علی الکفار
रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम। जरा गहरी बात है, बहुत अंदर जाने वाली बात है, ये हम सब के लिए दिलों को ठेस भी पहुंच सकती है कि बात क्या है। सहाबा को तुम देखोगे कि वो काफिरों के मामलात में सख्त होंगे और आपसी मेलजोल में ताल्लुकात में वो बड़े रहमदिल होंगे, और तराहुम आप उनको देखोगे कि वो रुकू करते होंगे, सजदे करते होंगे, उनके चेहरों पर उनके आसार होंगे। यहाँ तफसीर में अगर गए तो हमारे को दो तरह की बातें मिलती हैं। एक मुफस्सिर हैं हजरत मंसूर और एक मुफस्सिर हैं अबुल मुजाहिद। ये दोनों आपस में बात करते हैं कि इसका माना ये है कि रुकू सजदा करने से जो घट्टा माथे पे घट्टा पड़ता है वो माना है। मुफस्सिर एक मंसूर जो नाम है हजरत मुफस्सिर, वो कहते हैं। अबुल मुजाहिद बयान करते हैं नहीं नहीं बिल्कुल इसका माना ये नहीं है, इसके बराक्स है। सहाबा इकराम, अरे भाई निशानियां नमाज का घट्टा उस आदमी को भी होगा जो फिरौनी होगा, फिरौन जैसे हरकत करता होगा। मुनाफिक काफिर को भी घट्टा पड़ सकता है, जो मुसलमानों में रहता है मगर नाम मुसलमान का मगर काम किसका है, धंधा किसका चलाता है, गैरों का, काफिरों का, मुनाफिकों का। ऐसा धंधा करने वाले मुनाफिक का पेशानी पर भी, उसके पेशानी के ऊपर भी घट्टा लग सकता है सजदे का, मगर वो नहीं बात। ये यहाँ बात इसकी है कि सहाबा को तुम देखोगे नमाज के आसार उनके चेहरों पर नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि नमाज अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। गोया वो ऐसी इबादत वो करते हैं जिनकी वजह से उनके चेहरों पर हशाशत और बशाशत नजर आती है, यानी खुशनुमा, उनके चेहरे खिलखिला उठते हैं, उनके चेहरों पर वो आसार नजर आते हैं। गोया कुछ नेकियां अल्लाह और बंदे के बीच में होती हैं, ऐसी नेकियां, नमाज जैसी नेकियां। नमाज पढ़ते वक्त भी इंसान के अंदर रियाकारी आ सकती है, दिखावा आ सकता है, मगर ऐसे ही नेकियां, अबुल मुजाहिद कहते हैं कि कुछ नेकियां वो ऐसे करते हैं जिन नेकियों की वजह से उनके चेहरों के ऊपर हशाशत दिखती है। अल्लाह ताला वो बोल रहा है, वो मतलब है इसका। कई मुफस्सिरीन बयान करते हैं, वाकई दो माने जो बताते हैं कि जो घट्टे दिखते हैं वो असल में वजू के असरात और नमाज के असरात कल क़यामत के दिन रोशन होंगे, वो दूसरी हदीस है, दूसरी बात है। यहाँ पर जो सहाबा के बारे में बताई जा रही, सहाबा की जो खूबी है, जो खुसूसियत है, उस खुसूसियत का मतलब ये है कि सहाबा इकराम आपसी ताल्लुकात में ऐसे नेकियां करते हैं, वो जो नेकियां हैं रुहमा बैनहुम, इसके मिस्दाक है। आपसी मेलजोल में वो बड़े रहमदिल होते हैं। फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद, वो मामलात में हो, आपस में बातचीत में हो, रहम करने में हो, वो एक जिस्म के मानिंद है। इदा शुका फी आइन, आंख में अगर तकलीफ होती है, साइरुल जसद कुल्लु, उनका पूरा बदन तकलीफ महसूस करता है। एक भाई को तकलीफ होती है तो पूरे लोग मुसलमान तकलीफ को महसूस करते हैं। मुसीबत आ खड़ी हो गई मुसलमानों में तो मुसीबत को दूर करने के लिए सभी एक बनना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू इबादल्लाह कुनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, ऐ लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कायम करदा फैसले के ऊपर खड़े हो जाओ। अल्लाह के फैसला क़िस्त कहते हैं, फैसला अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म पर डट जाओ, अल्लाह बोल रहे हैं। तो मैं और आप भी दीन जो है, इस्लाम जो है, हमें बड़ी बेवफाई करते हैं तो हम अपने आप से धोखा दे रहे हैं। मतलब ये है कि हम जो असल फैसला, जो हकीकी जो माना और मतलब है उसको ना समझना, हम अपने आप से बेवफाई कर, अल्लाह से नहीं कर रहे बेवफाई, हम अपने आप से कर रहे हैं। हम नाम तो रख लिए मुसलमान का और ईमानी दावे तो हम करते हैं, मगर जहां बात आती है अमल की, जब बात के ऊपर हमें अपना माना बयान करें, आयत पढ़ते हैं कुरान की, अपनी तावील करते हैं, तो अहलुल कुरान और जो मुनकिरीन हदीस, ये सारे जो फिरके हैं, अहलुल शिया और फिरके जितने भी हैं, जितने भी जो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि बनी इसराइल के 72 फिरके थे तो मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, और इस कदर पैरवी करेंगे, बनी इसराइल की इत्तबा करेंगे। अगर कोई आदमी अपनी माँ से शादी किया हो तो मेरी उम्मत में भी इस तरह करेंगे, ऐसे फिरके बनेंगे। हाँ, हिफाजत की बात अगर आती है और खालिस और इखलास पे जुड़े रहने वाली जो बात आती है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मैं और मेरे सहाबा को देखो। तो मेरा मौजू यही था कि सहाबा इकराम का मेयार वफादारी, अल्लाह ने ईमान को उनका बुलंद किया। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाह
قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے امتحان کو ان کے تقوی کا امتحان لیا تو اللہ رزلٹ بھی بتا دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے تو بڑی مغفرت ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور ایک چھوٹا واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی معیار وفاداری کی جو بات آتی ہے، کئی واقعات ہیں ایسے، تو اس میں سے ایک واقعہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن، بڑا جھنجھوڑنے والا واقعہ۔ سب جوان ہیں ساتھیاں، سب جوانی، اپنی جوانی کو کہاں ہم خرچ کر رہے ہیں، ذرا اس واقعے سے ہم ذرا ٹٹولیں اور اس سے میچ کر کے دیکھیں کیسا واقعہ ہے یہ، کیسا دلوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی ایک کام دیتے ہیں فلاں کام کرنے کے لیے، تو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے لیے نکلتے ہیں۔ جب راستے میں دیکھتے ہیں تو ہوائیں چلتی ہیں مدینے کے اندر، مدینے کی گلیوں میں ہوائیں چلتے ہیں، تو گھر بھی ایسے تھے اس ٹائم پہ، ایسے مضبوط دروازے نہیں تھے، تو پردے لگاتے تھے، ہوا کی وجہ سے پردہ ہٹتا تھا۔ تو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو ایک گھر کا دروازہ، گھر کا پردہ ہٹ گیا، ہٹتے ہی وہاں ایک عورت نیم برہنہ پانی نہا رہی تھی، تو آنکھ پڑ گئی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، پورا دیکھے بھی نہیں، یعنی جیسا پورا مزہ لے کے دیکھنا، ایسی بات نہیں تھی۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایک نگاہ دیکھے اور فوراً پھیر لیے نگاہوں کو، اللہ ہم سب کی نگاہوں کی حفاظت کرے، آمین۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے ہیں اور پہاڑ کے کونے میں چلے جاتے ہیں اور زاروں کی طرح روتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن تک نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، تو دیکھا گیا کہ ایک دودھ چروانے، بکریاں چروانے والا وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک نوجوان پہاڑ سے اترتا ہے اور دودھ پیتا ہے، چلا جاتا ہے، معلوم نہیں کون ہے۔ تو صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ وہیں پر طاق میں رہتے ہیں، جیسے ثعلبہ رضی اللہ عنہ نیچے اترتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کی درخواست کرتے ہیں، وہ بالکل رک جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، آنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کیسے دکھاؤں، جبکہ نبی نے مجھے ایک کام دیا تھا، میں کیا کر بیٹا، میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹا۔ دیکھو گناہ یہاں پر میرے اور آپ کی نگاہوں میں آج بہت ہلکا بن گیا ہے۔ حدیث بھی ہے باقاعدہ، مسند احمد کی حدیث میں، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ بڑے بڑے گناہ کریں گے، ایسے کریں گے، ناک پہ مکھی اگر بیٹھی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے، انگلی سے ہلکا سا یعنی ہٹا دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ مگر چھوٹا سا حرکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کریں گے لوگ گناہ۔ تو آج ہو رہا ہے میرے بھائی، کتنے لوگ ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کر دیتے ہیں، اور یہود و نصارہ جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈالے تھے، ایسا آج مسلمان کر رہے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ہماری ذمہ داری نہیں نبھا رہے، ہم ہمارا کام نہیں کر رہے، تو ضرورت ہے ہمارے کام کرنے کی۔ ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھو، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہیں، پھر بھی ثعلبہ رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں، میرے بدن پر چونٹیاں رینگنے جیسی محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثعلبہ اب تمہارا وقت آ پہنچا ہے، یعنی آپ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اس طرح کی بات کہتے ہیں اور مغفرت کی درخواست اللہ کے نبی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں، ثعلبہ تم ڈرو نہیں، تم جنتی ہو، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ نوجوان بالکل روایتوں میں آتا ہے 20 سال، لگ بھگ 20 سال ہوگی ان کی عمر، 20 یا 25 کے اندر، 21 سال ایسی عمر بتاتے ہیں حدیثوں میں۔ بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ وفادار ہم بنیں، صحابہ کا معیار وفاداری جو ہے اس کو ہم سیکھیں، ذرا سنیں، ذرا جب بیعت کر لیے، اللہ کے نبی جو باتوں پر بیعت لیتے تھے تو اس پر اڑ جاتے تھے صحابہ اکرام، وفادار بن جاتے تھے، جان بھی چلی جائے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، گویا وفاداری کا ثبوت ایسے دکھائیں ہم، اللہ کے نبی آپ پر ہم وفا کیے ہیں، آپ سے وفاداری کیے ہیں، تو ہماری جان بھی چلی جائے۔ خباب بن ارت بھی کہتے ہیں کانٹا بھی چبھنا مجھے گوارا نہیں رسول اللہ کے پیر میں، گرچہ کہ اس کو روکنے کے لیے میری جان بھی میں کھپا دوں۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان کی سیرتوں سے سبق سیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کا معیار وفاداری، معیار ایمان، معیار محبت الہی، محبت رسول کو جاننے اور ان کو سبق کے طور پر لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم اسلام والمسلمین. الحمدللہ اب تک شیخ محترم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معیار وفاداری پر خطاب سن رہے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات کے ذریعے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، اہل عیال میں اور عمل صالح میں برکتوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. شیخ وقت ہے شیخ سوال و جواب کے لیے. جی بالکل آپ شیخ، کی 10 منٹ ہے ابھی، کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جو بھی ساتھی موضوع کے تعلق سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو مجلس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. شاید کسی کا سوال نہیں ہے شیخ. جی مجلس مشکل ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو جی برکتوں سے نوازے. آمین. آمین. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ امتناع کیا ہے. الحمدللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کے بعد شیخ محترم